بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں حافظ عبدالماجد۔ آج کی اس ویڈیو میں بات کرتے ہیں قومی اسمبلی کے اجلاس کا ایجنڈا جو ہے وہ مرتب کر لیا گیا ہے۔ 2 رکعتی ایجنڈا ہے۔ اجلاس اسپیکر قومی اسمبلی اسد قیصر کی زیر صدارت 12:15 پر شروع ہوگا۔ اجلاس میں تلاوت کلام پاک ہوگی، جس کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوگی، اور اس کے بعد وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی جو ہے وہ قرارداد پیش کریں گے کہ وزیر اعظم اس ایوان سے اعتماد کا ووٹ حاصل کریں گے۔ یہ جو اعتماد کا ووٹ حاصل کریں گے وزیر اعظم، یہ آئین کی آرٹیکل 91 کی جو ذیلی شق 7 ہے اس کے تحت حاصل کریں گے۔ اجلاس میں اس ووٹنگ سے پہلے جو ہے اسپیکر قومی اسمبلی آرڈر کریں گے کہ 5 منٹ کے لیے گھنٹیاں بجائی جائیں گی، اور جب گھنٹیاں بجیں گی تو وہ اراکین جو باہر پھر رہے ہوں گے وہ فوری طور پر ایوان کے اندر آ جائیں گے۔ اس کے بعد جب تمام لوگ ایوان کے اندر آ جائیں گے تو دروازے جو ہے وہ لابیوں کے بند کر دیے جائیں گے۔ نہ کوئی باہر سے اندر آ سکے گا، نہ اندر سے کوئی باہر جا سکے گا۔ اس دوران تمام جن لوگوں نے وزیر اعظم عمران خان کے خلاف ووٹ دینا ہے وہ ایوان کے اندر بیٹھے رہیں گے۔ جنہوں نے وزیر اعظم عمران خان پر اعتماد کا ووٹ دینا ہے وہ ان کے لیے دروازہ کھولا جائے گا، وہ وہاں اپنا نام رجسٹر کروائیں گے، اور اس کے بعد وہ جو ہے باہر نکل جائیں گے، لابی میں چلے جائیں گے۔ اس کے بعد دروازے جو ہیں وہ بند کر دیے جائیں گے تاکہ اور کوئی اندر نہ آ سکے۔ جس کے بعد گنتی ہوگی، اور گنتی کے بعد جو صورتحال ہوگی وہ یہ ہوگی کہ دروازے کھول دیے جائیں گے، وہ لوگ واپس آ جائیں گے۔ اس کے بعد اسپیکر قومی اسمبلی جو ہے وہ جو رزلٹ ہے اس کا اعلان کریں گے، اور فوری طور پر اس رزلٹ کو تحریر کی شکل میں صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی کو پاس بھجوا دیا جائے گا، اور وہ باقاعدہ ان کو بھجوانے کے بعد اسپیکر قومی اسمبلی اسد قیصر جو ہیں وہ اجلاس ملتوی کر دیں گے۔ یہ تو اجلاس کے ایجنڈے کے حوالے سے ہے، کیونکہ طریقہ کار بھی یہی ہے، اور اپوزیشن تو کل ہونا نہیں ہے، اور صرف قومی اسمبلی کے اجلاس میں جو حکومتی اراکین اور ان کے اتحادی ہوں گے وہ ہوں گے، کیونکہ اپوزیشن نے اس اجلاس کا بائیکاٹ کر رکھا ہے۔ اور اس حوالے سے جو وزیر اعظم پر اعتماد نہیں کریں گے وہ لوگ، چاہے ان کے پارٹی کے ہوں گے یا دیگر اتحادی جماعتوں سے ہوں گے، وہ ایوان کے اندر بیٹھے رہیں گے۔ پتہ چلے گا کہ کون وزیر اعظم پر اعتماد نہیں کر رہا اور کون اعتماد کر رہا ہے۔ جو یہ تمام صورتحال جو ہے وہ کل اس طرح ہوگی، اور اس کے بعد باقاعدہ طور پر وزیر اعظم جو ہے وہ اعتماد کا ووٹ حاصل کر کے پھر وہ اپنے جو صورتحال ہے وہ واضح کر دیں گے کہ عوام کا جو اراکین کا ان پر اعتماد جو ہے وہ حاصل ہے۔ اس کے بعد ایک اور جو خبر یہ بھی ابھی تھوڑی دیر پہلے آئی ہے کہ وزیر اعظم عمران خان نے تمام اراکین کو خط لکھے ہیں، اور وہ لوگ جنہوں نے سید یوسف رضا گیلانی کو خفیہ ووٹ دیا تھا ان کو خط میں کہا ہے کہ آپ لوگ جو ہیں وہ اس حوالے سے پارٹی کے لیے کام کریں، لیکن عام جو ہے معافی کا اعلان کرتے ہیں، اور ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ یہ خط جو ہے وزیر دفاع پرویز خٹک جو ہیں انہوں نے ان اراکین تک پہنچایا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ وزیر اعظم عمران خان نے ایک اور خط بھی لکھا ہے، اور وہ خط انہوں نے بطور چیئرمین پاکستان تحریک انصاف اپنے تمام اراکین کو لکھا ہے کہ وہ 12 بجے سے پہلے جو ہے وہ ایوان کے اندر آ جائیں، اور جو لوگ نہیں آئیں گے ان کے خلاف جو ہے وہ کارروائی کی جائے گی، پارٹی ڈسپلن کی خلاف ورزی، اور ان کو نااہل کروانے کے لیے درخواست جو ہے وہ بھی آگے اس کا جو کارروائی ہوگی وہ عمل میں لائی جائے گی۔ تو صورتحال یہ بن چکی ہے، کیونکہ اس وقت اسلام آباد میں جو سیاسی سرگرمیاں ہیں وہ بہت تیز ہو چکی ہیں، موسم بھی تھوڑا سا جو ہے وہ گرم ہو رہا ہے، اور ساتھ ساتھ جو سیاست ہے وہ بھی کافی گرم ہوتی نظر آ رہی ہے۔ جو میں اگلی ویڈیو دوں گا اس ویڈیو میں اپوزیشن جو ہے وہ سندھ ہاؤس میں اپنا اجلاس بلا رہی ہے، وہاں پریس کانفرنس میں کرے گی، کیا علیہ عمل ہوگا، وہ اپوزیشن جو ہے وہ کیا کرنے جا رہی ہے، اس پہ بات کریں گے نئی ویڈیو کے ساتھ۔